الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جو پکے کافر ہوئے ان کے لیے برابر ہے تم انہیں ڈر سناؤ یا نہ سناؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اب کھلم کھلا پکے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ زبان سے بھی انکار کرتے ہیں اور دل میں بھی اسلام سے انکار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے 5 آیات میں کھلے مومنین اور متقین کا ذکر تھا، اب تقابل کے طور پر اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کہ کھلے کافروں کا ہے۔ ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فکر رکھتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جاں فشانی سے ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کے انکار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ تسلی دی کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں کفر ہے اور یہ اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے، ڈھیٹ پن کی وجہ سے اور نبیوں کے ساتھ بغض و عناد رکھنے کی وجہ سے پکے کافر ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے چاہے انہیں کوئی اچھی بات بتائے یا نہ بتائے برابر ہے، البتہ تبلیغ کرنے والے کو تو ثواب ہوگا، جو حق کا پیغام کسی کو پہنچاتا ہے دوسرا مانے یا نہ مانے اس کو تو اس کا ثواب ہونا ہے، لیکن اگر وہ ڈھیٹ ہو گیا ہے یا اس کی قسمت میں ہی کفر ہے تو اب اس کو فائدہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے مبلغ کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، اس پر نظر نہ رکھے کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیونکہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آیت نمبر 7 میں مزید بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے جو بغض و عناد کا سلسلہ جاری رکھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبیاں کرتے رہے، تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کیا فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یہ حق کو سن نہیں سکتے، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے دلائل کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھیے کفر ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ دین کی کسی بھی بنیادی ضروری بات کا انکار کرنا، بنیادی ضروری عقائد کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے۔